ایران نے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 شرطیں رکھ دی۔ ایرانی میڈیا نے اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا، جنگ کا خاتمہ تہران کی اپنی شرائط اور وقت کے مطابق ہوگا۔ صدر ٹرمپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جنگ کے خاتمے کی شرائط ہیں کہ ایران پر حملہ اور عہدیداروں کا ایسا مربوط نظام یقینی بنایا جائے، تہران پر دوبارہ جنگ مسلط نہ کی جائے، جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، مزاحمتی گروپوں کے خلاف کارروائی روکیں، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری تسلیم کرنا بھی شرائط میں شامل ہے۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، کہا امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے بھی رابطہ۔ وزیر اعظم نے قطر اور دیگر خلیجی ملکوں پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 11ویں سیزن کی چاند رات، ملک میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ کل سے سجے گا۔ غیر ملکی ستاروں کی کہکشاں سیزن 11 کو 4 چاند لگانے لاہور پہنچ گئی۔ پہلی بار 8 ٹیمیں ٹائٹل کی جنگ لڑیں گی۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین 50 آزمائی کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبے کی پیشکش کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ بھیجا۔ امریکی امن منصوبے میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم افزودگی نہ کی جائے، نیتنز، اصفہان اور فردوں کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے، ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ایرانی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں بتایا، پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ امید ہے اقدامات جنگ بندی کرانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ جنگ جیت گئے، کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تہران میں آپ درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، واضح کر چکے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے، امریکہ سے سفارتکاری کا تباہ کن تجربہ ہوا ہے، مذاکراتی عمل کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا، یہ سفارتکاری کے ساتھ غداری تھی، امریکہ اور اسرائیل ہم پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں، ان کا سفارتکاری اور ثالثی کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، امریکہ اپنی ناکامیوں کو معاہدے کا نام مت دے، ہمارے جیسے لوگ آپ جیسوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کا بیان جھوٹا ہے، ایران سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ معروف امریکی صحافی کرسٹین امانپور کا انکشاف، بتایا وائٹ ہاؤس آف دی ریکارڈ تسلیم کر چکا کہ ایران سے امن مذاکرات مکمل طور پر جعلی ہیں، دور دور تک امکان ہے نہ کوئی میٹنگ شیڈول ہوئی، ایران بھی مذاکرات کی باتیں مسترد کر رہا ہے۔ ایران کہہ رہے ہیں ان بیانات سے صدر ٹرمپ ممکنہ طور پر شیئر مارکیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہو سکتا ہے امریکہ نے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ہاتھ ایران کو پیغام بھیجا ہو۔ CIA کے سابق سربراہ جان برینن نے بھی کہا ہے وہ امریکی صدر سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ٹرمپ انتظامیہ سے بات نہیں کر رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ اپنی شکست سے کسی طرح جان چھڑائیں، حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود وہ سچ تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بیجنگ ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو کشیدگی میں کمی لائے، طاقت کا استعمال کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں۔ اس وقت جنگ بندی اور امن مذاکرات سب سے اہم کام ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن، بحری تجارتی گزرگاہوں کا تحفظ عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم کی بھی پاکستان کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کی تعریف، کہا مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں۔
ایران کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا کہنا ہے امریکی طیارہ بردار جہاز پر میزائل ساحل سے داغے گئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کہتے ہیں امریکہ کو خبردار کرتے ہیں ہمارے دفاع کے عزم کو آزمانے کی غلطی نہ کریں۔ ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ دشمن قیادت کے فیصلوں کا بوجھ اس کے فوجیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل کی ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر بمباری۔ ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا۔ IAEA نے جوہری بجلی گھر پر دوبارہ حملے کی تصدیق کی۔ جنوبی تہران میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اصفہان پر بمباری سے مارکیٹس اور ریسٹورنٹس تباہ ہو گئے۔ ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ عمارتوں گاڑیوں کو شدید نقصان۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں میں ایک شخص ہلاک، 12 افراد زخمی ہوئے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے۔ پاک بحریہ کا پیپلز لبریشن آرمی کے بحری جہاز دی کنگ کی آمد پر پرتپاک استقبال۔ چینی بحری جہاز دو طرفہ مشق سی گارڈین میں شرکت کے لیے پہنچا ہے۔ پاک چین دو طرفہ مشق سے گارڈین کا چوتھا مرحلہ آج سے شروع 2 اپریل تک جاری رہے گا۔ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان تعاون اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا تبادلہ بڑھانا ہے۔ مشق کے ذریعے باہمی ہم آہنگی اور مشترکہ آپریشن صلاحیت میں اضافہ کیا جائے گا۔ گنری فائرنگ، مشترکہ گشت اور میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز بھی مشق میں شامل۔ ISPR کا کہنا ہے مشق پاک چین مضبوط دفاعی تعلقات اور علاقائی امن کے عزم کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PP بلاول بھٹو کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے خلیج کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے سیاسی اور ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے درپیش ممکنہ مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے وفاقی پالیسی کی تعریف کی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک تھے۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کی کمی کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 1000 کے بجائے 900 ارب روپے کیے جانے کا امکان۔ رقم ایمرجنسی ریلیف پر خرچ کی جائے گی۔ اقدام سے مالیاتی خسارہ قابو کرنے میں مدد ملے گی۔ وفاق کا خطے کی صورتحال اور کفایت شعاری مہم کے باعث NFC فنڈز پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ 3 سال سے تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ مشکل وقت میں وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیتا ہے۔ PTI کو وفاقی حکومت سے کسی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا شکوہ، کہتے ہیں آج وفاقی حکومت نے تمام وزراء کو بلایا تھا۔ ہم نے ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا تھا، آج میٹنگ میں ضرور شرکت کریں گے، مگر کوئی وجہ بتائے بغیر میٹنگ ہی کینسل کر دی گئی۔ مہنگائی کا طوفان ہے اور عوام پریشان ہے، مگر وفاقی حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم ہی نہیں کر رہی۔ بانی PTI کے بیٹوں کو حکومت نے کہا نائکوپ اپلائی کریں اور والد سے ملنے۔ وہ والد کے بجائے را کے ایجنٹ عارف اجاکیہ سے مل رہے ہیں۔ نون لیگ کی سینیٹر عابد شیر علی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ KP جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو اچھے سے ہینڈل کرنا آتا ہے۔ اب ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، یہ ملک کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ سیاسی دشمن سے سیاست، ریاستی دشمن سے دوسرے طریقے سے نمٹیں گے۔ PSL 11 کے لیے کراچی کنگز کی تیاریوں کو بھی ٹاپ گیئر لگ گیا۔ کراچی کے شیر لاہور میں راولپنڈیز کے خلاف پریکٹس میچ کھیل کر وارم اپ ہوئے۔ سٹار فاسٹ بولر میر حمزہ تیاریوں سے مطمئن، کہتے ہیں لاہور میں پریکٹس کا بھرپور موقع ملا، ٹائٹل جیتنے کے لیے تیار ہیں۔ کپتان ڈیوڈ وارنر، معین علی اور ریزا ہینڈرکس پر سب کی نظریں۔ کنگز اپنی مہم کا آغاز جمعے کو گلیڈیٹرز کے خلاف میچ سے کریں گے۔ PSL CO سلمان نصیر کا لیگ سے دستبردار ہونے والے کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ لاہور میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا معقول وجہ نہ بتانے والوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔
PSL کی پروڈکشن میں جدت نظر آئے گی. آسٹریلوی کھلاڑیوں کی زیادہ تعداد میں آمد سے پاکستان کرکٹ کی کوالٹی بہتر ہوگی. MQM پاکستان نے فوری 28ویں آئینی ترمیم لانے اور آرٹیکل 140A کے نفاذ کا مطالبہ کر دیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں چھٹیوں میں سارا اقتدار کراچی سے منتقل ہو جاتا ہے. حالت جنگ میں کیا ہوگا؟ کہاں سے شہر کو چلایا جائے گا؟ اب تک شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریف ہو گئے. مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستان کا نظام 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہے، شہر 400 ہیں. یہ ہمارا مطالبہ نہیں، ملک کی مجبوری ہے. فاروق ستار بولے وقت آ گیا کہ جاگیردارانہ جمہوریت کو ختم کیا جائے، مکمل طور پر با اختیار بلدیاتی نظام قائم کیا جائے. MQM کا حالیہ بیانیہ سیاسی دیوالیہ پن اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے. وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ کہتے ہیں وفاق میں شراکت دار ہونے کے باوجود ان کی ہرزہ سرائی دوگلے پن کا واضح ثبوت ہے. یہ لوگ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی اپنی پرانی اور ناکام سازشوں کو ہوا دے رہے ہیں. خالد مقبول اور ان کی جماعت عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہے. وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کی طرف گئی تو سندھ حکومت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. ہم چاہتے ہیں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے ایندھن کا بحران ہو. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں خطے کی صورتحال میں وفاقی حکومت کے فیصلوں پر لبیک کہا. وزراء کی تنخواہوں میں کٹوتی کی، 60% حکومتی گاڑیاں گراؤنڈ کر دی. غیر ضروری افراد کو ورک فرام ہوم کا کہا. نجی شعبے سے اپیل ہے وہ بھی ورک فرام ہوم کو ترجیح دیں. مارکیٹ میں کاروبار کے دوران تیزی. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. 100 انڈیکس 1,58,000 کی سطح بحال. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 5.52% کم ہو کر $98.70 فی بیرل ہو گئی. امریکی WTI خام تیل کی قیمت 5.15% کمی سے $87.61 فی بیرل ہو گئی. رائٹرز کا کہنا ہے مشرق وسطی سے جلد خام تیل کی سپلائی شروع ہونے کا امکان ہے. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. فی تولہ سونے کی قیمت 15,200 روپے بڑھ کر 4,79,262 روپے ہو گئی. 10 گرام سونے کی قیمت 13,031 روپے بڑھ کر 4,10,889 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $152 اضافے سے $4,565 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 370 روپے اضافے سے 7,824 روپے کی ہو گئی. مغربی ہواؤں کا سلسلہ اثر دکھانے لگا. چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش. کراچی سمیت سندھ میں آج سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 30 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی. مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث فلش فلڈنگ کا خدشہ. اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش. فلم آگ لگے بستی میں نے باکس آفس ریکارڈ قائم کر دیا. فلم کو سب سے بڑا افتتاحی ویکینڈ بزنس ملا. فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان سٹارز فلم نے پاکستان میں عید کے دنوں میں باکس آفس پر 16 کروڑ 20 لاکھ، بیرون ملک 11 کروڑ روپے کما لیے. فلم نے عالمی سطح پر ویکینڈ پر 27 کروڑ 20 لاکھ روپے کا بزنس کیا. ملک بھر کے سینما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری. ٹکٹس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے سینما گھروں نے رات کے ایکسٹرا شو رکھ دیے.